کر رہے ہیں نا ہم ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے، کافروں، مشرکوں، منافقوں، بے دینوں سے مخاطب نہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے بلیورز، لا تقولوا راعنا، یعنی تم یہ نہ کہو، یہ کچھ ورڈز ان کو بتائے گئے تھے، تم اللہ فرما رہے یہ نہ کرو، راعنا نہ کہو، بلکہ وقولوا انظرنا، اور کہو کہ ہم، وللکافرین، اور نان بلیورز کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. عذاب علیم، سخت، پینفل پنشمنٹ یعنی دردناک عذاب. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، جو یہ اہل کتاب میں سے ہیں نا، یہ پسند نہیں کرتے، جو نان بلیورز ہیں اور نہ ہی مشرک لوگ یہ پسند کرتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو. یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ پر کوئی اللہ کی طرف سے نا بھلائی نازل ہوتی ہے نا، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کو اس چیز کی ضد تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں کیوں مبعوث کیا اللہ نے. پہلے تو نبی قوم ہماری قوم میں آیا کرتے تھے، تو اب جو ہے انہوں نے اللہ رب العالمین نے دوسری قوم میں کیوں بھیجے رسول. ان کو اصل ضد اس چیز کی تھی. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی پروفٹس ہماری لڑی میں آ رہے تھے تو اسی طرح اب بھی یہ سلسلہ جاری رہتا نا. اللہ فرما رہے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنے رحمت کو جس پر چاہتا ہے. یعنی اللہ نے رحمت جو بھیجی ہوئی تھی ان کی قوم پر، وہاں سے ہٹا کر تو دوسری بنو ہاشم میں اگر نزول شروع کر دیا ہے نبیوں کا، تو تمہیں مان لینی چاہیے، آگے سے خاموش ہو جاؤ. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے اللہ فرما رہے ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں نا کوئی بھی نشانی، یا اس کو بھلا دیتے ہیں آپ کو، نأتی بخیر منہا او مثلہا، وہ بھلا دیتے ہیں آپ کو یا منسوخ کر دیتے ہیں تو اس کی طرح کی اور دے دیتے ہیں آپ کو، یا اس کی طرح کی یا اس سے بھی بہتر آپ کو عطا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. علم تعلم، کیا آپ کو نہیں معلوم، آپ کو علم نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. علم تعلم، کیا تم نے یہ نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی وہ ذات ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. اللہ کون ذات ہے؟ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. ٹھیک ہے جی. حقیقی بادشاہ اللہ رب العالمین ہے. لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار اور مدد کرنے والا. یہاں پہ سب کی نفی ہو گئی. یہ قرآن مجید کی آیت نمبر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی جو آیت نمبر ہم نے پڑھی ہے 107، اس میں اللہ نے سب کی نفی فرما دی کہ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہے اور نہ کوئی جو ہے تمہارا ہمدرد ہے. یعنی اسلام ہی تمہارے لیے فائدے مند ہے. ام تریدون، اب دیکھیں نا لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے امید ہوتی ہے انسان کو، لیکن اتنی حد تک بڑھ جائے نا اگر امید کے، اللہ سے جیسے امیدیں رکھنی چاہیے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس طرح کا توکل، ڈر، امید اگر ہم کسی اور سے رکھنا شروع کر دیں تو تب شرک ہوتا ہے. ویسے امید کسی سے رکھی جا سکتی ہے ہلکی پھلکی، لیکن وہ بھی نہ رکھی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اللہ ہی اس کے دل کو بدلے گا نا. آپ کے اگر دیکھیں جی، آپ نے اگر اس سے کچھ چیز مانگی ہے
وہ اللہ اگر اس کے دل میں آپ کی ہمدردی نہ ڈالے تو وہ نہیں دے گا آپ کو، تو اللہ ہی کو پکاریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو اس چیز کا، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، ان کے ساتھی جو ہے نا، آپ اور میں بھی مخاطب ہیں، اور بھی پرانی قوموں کے جو بھی اس قرآن کو پڑھے گا وہ مخاطب ہے، اس کے لیے قرآن میں نصیحت موجود ہے. ام تریدون، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، اپنے میسنجر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے پوچھے گئے ہیں سوال. بنی اسرائیل نے کیا کچھ کیا موسیٰ علیہ السلام، ہاں گائے ذبح کریں، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، یہ کیسا ہو، وہ کیسا ہو، ہے جی. گائے کا سوال جواب بہت زیادہ وہ کرتے تھے بات بات پہ. ٹھیک ہے جی. کوشچن 1000 اور عمل پریکٹیکل 0. ٹھیک ہے. اس طرح کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سوال نہیں کرنے چاہیے. قرآن حدیث اسلام کی بات آ جائے نا کہ سود حرام ہے تو پھر نہ کہو، سوال پر سوال نہ کرو علماء کرام سے کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب سود حرام تو ہے لیکن کوئی راستہ نکالو نا، آخر بزنس تباہ ہو رہا ہے ہمارا. چھوڑ دو ادھر ہی اللہ کی نافرمانی والی چیز، اللہ تمہیں اور غیب سے روزی دے گا. یہ اس طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بھی کفر کو پسند کرے گا نا، یعنی تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایکسچینج کرے گا، یعنی کفر کر کے ایمان کو چھوڑ دے گا، تو کیا ہوگا، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق ضرور ضل، وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل، راستے سے گمراہ کون ہوا، جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاتا ہے. کفر کس کو کہتے ہیں، ناشکری کو بھی کہتے ہیں، انکار وہ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. منہ سے کلمہ پڑھنا اور پریکٹیکل کلمے کے خلاف چلنا. ٹھیک ہے. جیسے اکثر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اپنی خوشیوں غمیوں میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، حقیقی کلمے کا وہ حق ادا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا جی. ود کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سارے اہل کتاب یہودی عیسائی پتہ ہے کیا چاہتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا. جی جو اہل کتاب ہے نا، اگر ان کا بس چلے نا تو تمہیں کیا کریں، وہ تمہیں واپس لے جائیں کس کی طرف، کفر کی طرف. کوشش ان کی یہی ہے، وہ واپس تمہیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کس وجہ سے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، ان کو پتہ ہے اسلام ٹھیک ہے، پروفٹ ہی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. حسد، بغض کہ پروفٹ ان کی طرف کیوں آیا ہے، ان کی قوم میں سے کیوں اللہ نے بھیجا، ہماری قوم میں سے کیوں نہیں بھیجا، صرف حسد کی وجہ سے. حسد من عند انفسہم، اپنی طرف سے ان کو جو ہے نا حسد کھائے جا رہا ہے. من بعد ما تبین لہم الحق، ان پر حق واضح ہو گیا، اس کے بعد بھی ان کی یہ حالات ہیں، اس کے بعد بھی ان کے یہ حالات ہیں، ان پر حق واضح ہو گیا ہے پھر بھی ان کو حسد کھایا جا رہا ہے. اور ان کی کوشش ہے کہ یہ لوگ واپس ایمان سے پلٹ کر کفر میں آ جائیں، یہ بھی ہماری طرح بن جائیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے یہودی اور عیسائی بن جائیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سے لڑنا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں فاعفو، معاف کر دو ان کو، وصفحوا، درگزر کرو، معاف کر دو، درگزر کرو ان سے. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ ہی ان کو کافی ہے، آپ صرف اللہ کے حکم کا انتظار کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر کام کرنے والا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تم نے کیا کرنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. بعض نے اس سے مراد نظام بھی لیا ہے، اسلامی نظام کا یہاں پر صلاۃ کا میننگ کرتے ہیں وہ. وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو.
ٹھیک ہے، 1 سال گزر جائے، آپ کے پاس مال اتنا ہو جائے 52 تولے چاندی کے برابر ہے جی، 1 سال اس پر گزر جائے، تو پھر آپ کے اس میں سے نا 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، لیکن لوگ نہیں دیتے، پھر اللہ دوسرے طرف سے نکال دیتا ہے، کیسز آ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بیماریاں، پرابلمز، ٹھیک ہے، وہ نکل جاتے ہیں، غریبوں تک پہنچ جاتے ہیں دوسرے طریقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں نا سیدھی طرح میری بات نہیں مانو گے، دوسرے طریقے منوا لوں گا۔ کرونا آیا نا، پردہ کروا دیا نا سب کو کرونا نے، ٹھیک ہے جی، جو ویسے گھومتی تھی عورتیں الحمدللہ وہ سر سے پاؤں تک اب لباس میں با پردہ ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم طریقے سے نہیں مانو گے میری بات تو میں منوا لوں گا دوسرے طریقے سے۔ ہر چیز زمین و آسمان کی اللہ کی فرما بردار ہے، خوشی سے اور نہ خوشی سے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو فرما برداری کرنی پڑے گی، کیونکہ بادشاہی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو آنکھیں، کان، زبان، ٹھیک ہے، کئی لیٹر بلڈ آپ کا دل ہارٹ پمپ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں، تو ہم بھی اللہ کے ہیں، پھر تو ہمیں ماننی بھی اللہ کی چاہیے۔ اس جسم دیکھیں، جسم اللہ کا ہے تو اس پر مرضی بھی انسان کی اپنی دل کی خواہش کی چلنی چاہیے، نہیں اللہ کی چلنی چاہیے۔ عقل بھی اس چیز کی جو ہے وہ عقل بھی مانتی ہے کہ جس نے چیز دی ہے اسی کا آرڈر چلاؤ اس پہ۔ اللہ اکبر۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو چیز تم آگے بھیج رکھو گے اپنے لیے، برائی کرو گے اپنے لیے، اچھائی کرو گے اپنے لیے، آگے لکھ کر تمہیں آگے اس کا سزا اور جزا دی جائے گی۔ من خیر، کوئی بھی اچھائی تم کرو گے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس تم اس کو پالو گے، یعنی وہ احسان فراموش نہیں ہے، جو ادھر نیکی کر کے جاؤ گے اللہ کے پاس تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا کہ سبحان اللہ، وہ 7 آسمانوں سے اوپر، اور لیکن ہر ذرے ذرے کا اس کو علم ہے، ہر بندے کے دل میں آنے والی بات کا اس کو پہلے علم ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں ابھی 1 سیکنڈ بعد یہ بات آئے گی، اور اس پر یہ عمل کرے گا بھی یا نہیں، اللہ رب العالمین کو ذات ہے۔ تو یہ آیتیں ہو گئی ہیں 110، 110 آیتیں پڑھ لی ہم نے الحمدللہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 111 سے انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے۔